الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیو، اسلامی نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم سب بندوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ اسلامی احکام جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارے ہیں اس کی کسی نہ کسی خاص وقت کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعین. روزہ آپ رمضان المبارک میں رکھیں گے، فرض روزہ جو آپ کو رکھنا ہے وہ رمضان المبارک میں رکھیں گے. حج آپ مخصوص ایام میں یعنی ذوالحجہ ہی میں ادا کریں گے، بقیہ ایام میں آپ حج ادا نہیں کر سکتے. تو آج شریعت کے احکام ایسے ہیں کہ جس کو اللہ نے کسی نہ کسی وقت کے ساتھ متعین کیا ہے. پھر ساتھ ساتھ پورا نظام، پورا سسٹم، اسلامی نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنا کر دیا کہ انسان اگر اس کے مطابق زندگی گزارے تو اس میں اس کو 100% کامیابی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس اسلامی نظام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر جگہ جگہ پر قرآن جو اتارا گیا ہے ہم سب کی رہنمائی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر انسانوں کو تقویٰ کی تعلیم دی. کوئی بھی حکم یا کوئی بھی بات اللہ بتانا چاہتے ہیں تو فوراً اس سے پہلے آپ کو کہیں گے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ہم آگے جو احکام آپ کو بیان کرنا چاہتے ہیں اس کا تعلق اللہ کے ڈر کے ساتھ، دنیا کی طاقت سے ڈر کر آپ کو اس حکم پر عمل نہیں کرنا ہے. ہم جو حکم آپ کو دینا چاہتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے ذہن و دماغ میں اللہ کا ڈر بٹھاؤ تو کام کرنا آسان ہو جائے. ایک انسان چوری کرنے کا عادی، وہ کہے گا کہ اسلامی حکومت ہوگی تو ہاتھ کاٹا جائے گا، ورنہ پکڑا نہیں گیا تو چوری کرنا بھی کوئی گناہ نہیں. لیکن اگر اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ کسی کے مال کو غصب کرنا یا چوری کرنا یا اڑا کر لے جانا شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، تو چاہے وہ کسی جنگل میں چلا جائے اور کتنی چیزیں اس کے سامنے آ جائے، اس کے سامنے اللہ کا ڈر رہے، وہ کسی کی چیز کو اٹھائے گا نہیں. تو آپ دیکھیں گے قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے، قرآن کے احکام کو آپ سمجھیں گے تو پتہ چلے گا کوئی بھی حکم اللہ بیان کرنے سے پہلے انسان کو بتاتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو. آگے آنے والا حکم اس کا تعلق اللہ کے ڈر کے ساتھ ہے، دنیا کے دیکھنے یا نہ دیکھنے کے ساتھ نہیں. اور جگہ جگہ پر انسان کو اس کی اپنی حیثیت سمجھنے کو کہا کہ آپ اپنی ذات کو پہچانو کہ آپ ہیں کون، اور آپ کو ہم نے دنیا میں پیدا کر کے کیوں بھیجا، دنیا میں ہم نے آپ کو بھیجا کیوں، ہمارے آپ کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، وہ بھی اللہ نے یاد دیا. میں نے ابھی آپ کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی یہ 28ویں پارے کی 28ویں پارے کے 6 رکوع، جس کو عام طور پر میں نماز میں پڑھتا بھی رہتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اس کے بعد بھی واتقوا اللہ. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور اپنے نفس سے کہو کہ اپنے آپ کو ٹٹولے کہ کل کے لیے تمہیں اللہ کے پاس کیا تیاری کر کے بھیجی. ولتنظر نفس ما قدمت لغد،
کہ کل کے لیے تمہیں اپنے اللہ کے پاس کیا کیا تیاری کر کے بھیجی ہے، اس بات کو لے کر اپنے آپ کو ٹٹولو۔ واتقوا اللہ، پھر دوبارہ کہا اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، تمہارے تمام کرتوتوں کو اللہ بہترین طریقے سے جانتے ہیں۔ اللہ باخبر ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو بند کمرے میں رہ کر یہ گناہ کا کام کیا ہے، مجھے کسی نے نہیں دیکھا۔ اللہ تو باخبر ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ تو تمہارے سینوں میں کون سی پٹی چل رہی ہے وہ بھی جانتا ہے۔ چاہے تم اپنے چہرے کے اثرات ظاہر کرو یا نہ کرو، تمہارے ذہن و دماغ میں کیا چلتا ہے اس کو تو اس کا بھی پتا ہے۔ تو یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں انسان کو اس کی زندگی کا مقصد سمجھا ہے۔ زندگی کا مقصد یہ نہیں صبح اٹھ لیے اور پورے دین کا وقت گزار لیا، رات کو آ کے دوبارہ کل صبح اٹھنے کے لیے سو گئے، یہ زندگی کا مقصد نہیں۔ انسان کو بتایا اپنے نفس کا محاسبہ کرو، جب بھی گھر سے نکلو اللہ کا نام لے کر نکلو۔ دعائیں معصومہ ہیں، اللہ کے رسول نے دعائیں سکھائی ہمیں۔ چاہے آپ کاروبار کے لیے نکلو یا اپنے کسی پرسنل کام کے لیے نکلو، گھر سے نکلنے کی کچھ دعائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ اب آپ کا یہ گھر سے نکلنا، شام کو گھر پر واپس آنا، یہ پورا کا پورا اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت بنا دیں گے۔ گھر سے آپ مارکیٹ میں جا کے کاروبار کر لیں، لیکن آپ کی نیت یہ تھی کہ میں حلال روزی کماؤں، اپنے بچوں کی اپنے ماتحتوں کی پرورش کروں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ صبح نکلنے سے لے کر شام کو گھر لوٹنے تک پورا کا پورا اللہ اس کی عبادت بنایا۔ کتنی آسان شریعت ہے میرے بھائی۔ پھر رات کو جب گھر آؤ تو اپنے نفس کا محاسبہ کرو، میں نے آج کیا اچھا کام کیا اور کیا برا کام کیا۔ اگر آپ سے کچھ اچھے کام ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ سے اچھے کام لیے۔ اور اگر اللہ حفاظت کرے آپ سے کوئی برا کام ہوا ہے تو اسی وقت توبہ اور استغفار کر کے سو۔ اللہ سے کہو اللہ نادان ہوں، دنیا میں آیا، دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے چلا گیا اور گناہ کر بیٹھا، لیکن میرا یہ نفس ابھی مجھے ٹٹول رہا ہے، مجھے بار بار کہہ رہا ہے کہ تو گناہ کر کے آیا، اور اپنے ساتھ استغفار کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایتوں میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے ہیں۔ ہم سب کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول تو معصوم تھے، پھر بھی 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے کہ اس دل کے اوپر کہیں نہ کہیں زنگ نہ آ جائے۔ چیز جب پڑی رہتی ہے تو اس پر زنگ آ جاتا ہے، اور اگر اس چیز کو کام میں لایا جاتا ہے تو اس کے پرزے کام کرتے ہیں۔ یہ دل ہے، پوری باڈی کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ اگر اس کو آپ پڑے رہنے دیں گے، اس کے اندر اللہ کا ڈر نہیں بٹھائیں گے، اس کی سروس نہیں کریں گے توبہ اور استغفار کے ذریعے، تو اس پر بھی جنگ پڑ جائے، اس کے اوپر بھی جنگ سوار ہو جائے۔ لہٰذا میرے بھائی، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اہمیت سکھائی۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے، کل اللہ کے حضور جب پیش ہونا ہے تو وہاں کے لیے کیا تیاری کی ہے، اس کا اپنے نفس سے محاسبہ کرو، اور بے خوف مت بن جاؤ، مطمئن مت ہو جاؤ، اپنے دل کو مکمل طور پر مطمئن یا سیٹسفائڈ نہ کرو کہ اس کو تو کچھ حساب دینا ہی نہیں ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، تمہارے تمام کیے ہوئے کاموں سے اللہ باخبر ہے۔ پھر آگے کی آیت آپ سنیے، بہت پیاری آیت اللہ نے فرمائی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، آپ ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ارے اللہ نے ان کے ساتھ ایسی بے خبری کا معاملہ کیا، یہ لوگ ایسے بے خبر ہو گئے کہ اپنی ذات کو بھول گئے، اللہ کو تو کیا یاد رکھیں گے، کیونکہ کام ان کی طرف سے ہوا، انہوں نے پہلے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے کیا کیا، اللہ نے ان کے ساتھ ایسی بے خبری کا معاملہ کیا کہ یہ اللہ کو تو کیا یاد رکھتے، اپنے آپ کو بھی بھول گئے۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور اتنا ہی نہیں، اللہ نے سکہ مارا ہے بعد میں، اولئک هم الفاسقون،
حفاظت فرما. اولئک هم الفاسقون، یہ نادان لوگ ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو دنیا میں بھیجا کیوں گیا ہے، ان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے. اولئک هم الفاسقون. پھر آگے بتایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنہ هم الفائزون، جنت والے ہی کامیاب ہیں، جہنم والے کہاں سے کامیاب ہو سکتے. اللہ نے آگے بتا دیا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنہ هم الفائزون، جنت والے جو لوگ ہیں یہی کامیاب ہونے والے ہیں. آگے پھر پوری آیت ہے، لمبی پورا رکوع ہے جس کو عام طور پر میں نماز میں پڑھتا ہوں. بہرحال اس میں ہمیں وقت کی اور اپنی تخلیق کہ اللہ نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے اس کا مقصد سمجھا ہے. ہم صرف وقت گزاری کے لیے نہیں آئے. اگر ہمارے کاروبار میں تھوڑا سا وقت بغیر کام کے چلا جاتا ہے تو ہم کتنا افسوس کرتے ہیں. ہمارے کاروبار کی لائن میں اگر تھوڑا سا وقت بھی ہمارا بغیر کاروبار کے چلا جاتا ہے یا دوستوں کے ساتھ ملنے جلنے میں چلا جاتا ہے، دکان پر ہم توجہ نہیں دے پاتے تو ہم کتنا افسوس کرتے ہیں. اللہ فرماتے تمہاری زندگی ہے، اس زندگی کو تم ایسے ہی ضائع کر رہے ہو بغیر کسی مقصد کے، پھر بھی تمہیں کوئی افسوس نہیں اس کے اوپر. اور نیا سال مبارک. کسی شاعر نے بہت اچھا جملہ کہا، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے. زندگی کی جو دیوار ہے اس میں سے ایک اینٹ گر گئی، 2020 کی اینٹ گر گئی. ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہا ہے نیا سال مبارک. اس کو پتہ ہی نہیں. انسان یہ تو سوچتا ہے 21 کا ہو گیا، 22 کا ہو گیا، 40 کا ہو گیا. یہ نہیں سوچتا ہے کہ اللہ نے جو زندگی دی تھی اس میں سے 1 سال اور کم ہو گیا. سوچنے کا انداز بدلیے میرے بھائی. پھر یہ کہ ہمارے پاس ہماری اسلامی شریعت ہے، اسلامی نظام ہے جو بہترین نظام ہے جس میں کہیں پر انگلی رکھنے کی جگہ نہیں ہے. اتنا پیارا نظام اسلام کا اللہ نے ہم سب کو دیا ہے، پھر ہم کسی اور قوم کی زندگی کو یا کسی اور قوم کے جینے کے طریقے کو اپنی زندگی میں ہم کیوں اپنائیں. ہمارے پاس آقا انعامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف ہے، آپ کی پوری زندگی. کہ ہمارا اپنا اسلامی سال ہے جو محرم الحرام میں شروع ہوا، وہ شروع ہو چکا ہے. پھر اس کی ایک تاریخ ہے، وہ سب ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. جسے کہ عام طور پر کہا جاتا ہے ابھی تو ٹھیک ہے کہ ہم لوگ جو اپنا کیلنڈر چھپاتے ہیں یا کیلنڈر بناتے ہیں اس میں اسلامی تاریخ کہیں نہ کہیں ڈالتے ہیں، بڑے چھوٹی کر کے ڈالتے ہیں لیکن ڈالتے ہیں. حالانکہ یہ بھی افسوس کی چیز ہے. انگریزی تاریخ کو تو بڑی بنا کے ڈالیں گے، اسلامی تاریخ کو چھوٹی کر کے ڈالیں گے اور اسلام کا منہ بنا دیں گے، یعنی مسلمان کا منہ. پھر بھی غنیمت کہیں اس کی طرف اور بے توجہی رہی تو آپ کی اور میری اولادیں ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اسلامی سال کیا ہوتا ہے. آج KG میں پڑھنے والے بچے کو آپ کھڑا کیجیے اور کہیے کہ بیٹا 12 مہینوں کے 12 نام بتائیے، وہ فٹافٹ جنوری سے لے کر دسمبر کے تمام نام بغیر اٹکے وہ سنا دے. KG میں پڑھنے والے بچے کی بات کرتا ہوں جس کی عمر 4 سال نہیں ہوئی، چاہے وہ سینئر میں ہو یا جونیئر میں ہو. KG میں پڑھنے والا بچہ 12 مہینوں کے نام فٹافٹ بتاتا چلا جاتا ہے. لیکن 20 سال کے نوجوان کو کھڑا کیجیے اور اسے کہیے میرے بھائی اسلامی نام بتائیے، محرم الحرام سے لے کر ذی الحجۃ الحرام تک 12 مہینے اسلام کے جو ہے اس کے نام بتائیے. بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو یہ نام بتا پائیں گے. یہ اسلامی مہینے، پھر ہم کس منہ سے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اسلام کے شہدائی، اسلامی تہذیب و تمدن کو اپنانے والے ہیں، اسلامی طور و طریق ہمیں پسند ہے؟ ہم یہ کس منہ سے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ آپ کو آپ کی اسلامی تاریخ کی جو آئیڈیل اور نمونے کے طور پر جو 12 نام ہے جو وہی معلوم نہیں ہے، پھر آپ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ لہٰذا میرے بھائیوں توجہ دیجیے اس کی طرف، اپنی اولاد کو توجہ دلائیے. آپ گھر سے اپنا کاروبار اور اپنا لین دین انگریزی تاریخ کے حساب سے کریے، لیکن کہیں نہ کہیں کونے میں آپ اسلامی تاریخ کو زندہ رکھیں. آپ کی بکس میں اگر آپ ڈائری لکھنے کے عادی ہیں، ڈائری لکھنا تو رہا ہی نہیں.
پہلے لوگ ہوا کرتے تھے کہ ڈائری لکھتے تھے کہ پورے دن میں ہم نے کیا کام کیا، دنیا میں کوئی نیا حادثہ، نیا واقعہ کیا پیش آیا، اس کو ڈائری میں درج کر دیا کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے تاریخ محفوظ رہتی تھی۔ جیسے ہمارے عربی میں کہاوت ہے العلم صید والکتابۃ قید، علم یعنی نالج ایک شکار ہے، اور اگر آپ لکھتے ہیں اس کو تو اس کو قید کر دینا، لکھی ہوئی چیز محفوظ ہو جاتی ہے۔ العلم صید والکتابۃ قید، لہذا اسلامی تاریخ کی طرف توجہ دیجیے، اپنے بچوں کو سکھائیے، اسلامی مہینوں کے نام سکھائیے، اور انہیں بتائیے دیکھو ہم بولتے ہیں ذوالقعدۃ الحرام، ذوالحجۃ الحرام، محرم الحرام، تو یہ حرام حرام کیوں آ رہا ہے، یہ بچوں کو بتائیے، انہیں بتائیے شعبان المعظم، رمضان المبارک، سفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، یہ بچوں کو نام بتائیے اور اس کی اہمیت بتائیے، اور انہیں بتائیے کہ سن ہجری ابھی ہم 1442 میں جی رہے ہیں، 1442 میں ہم جی رہے ہیں، انگریزی تاریخ 2021 ہے، اسلامی تاریخ 1442 ہے، اتنا بڑا ڈفرنس کیوں؟ تو انہیں بتائیے کہ یہ عیسوی تاریخ ہے، انگریزی تاریخ جو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوتی، اور حضرت عیسیٰ کا زمانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 سال پہلے کا زمانہ ہے، اور عیسائی لوگ ان کو فالو کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کو، تو چنانچہ عیسوی تاریخ کو انہوں نے حضرت عیسیٰ کے زمانے سے شروع کیا۔ اور اسلامی تاریخ کتنے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ اسلامی تاریخ تو محمد رسول اللہ سے شروع ہوئی، ارے بھائی اس سے نہیں ہوئی، اللہ کے رسول کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد 2 سال سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ رہے، تب تک بھی ہجری تاریخ شروع نہیں ہوئی تھی، سیدنا حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا جو 12.5 سال کا زمانہ تھا، اور ان کے زمانے میں اسلامی فتوحات ملک عرب سے دور، ملک ایران، شام اور عراق کے زمانے تک، آذربائیجان کے علاقے تک، آرمینیا کے علاقے تک جب اسلام پھیلا، اب جو سلطنت اسلامیہ ہے، کیپٹل آف اسلام مدینہ المنورہ، وہاں سے اگر کوئی خط روانہ ہوتا تھا تو اس خط کو آرمینیا یا آذربائیجان تک پہنچتے پہنچتے 1 مہینہ 1.5 مہینہ لگ جاتا ہے۔ اب نیا اسلامی قانون مدینہ المنورہ سے کیا آیا ہے، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا یہاں سے کوئی قانون ایشو کیا گیا، یہاں سے کوئی لا ایشو کیا گیا، اب آذربائیجان تک پہنچتے پہنچتے پتہ چلا کہ اب اس قانون کی یہاں ضرورت ہی نہیں۔ اس کے اوپر صحابہ نے غور و فکر کیا، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے اوپر کوئی تاریخ ڈالیں۔ تاریخ کون سی ڈالیں، تاریخ کہاں سے شروع کریں؟ تو کہا کہ کوئی بڑا واقعہ، کوئی ایسا بڑا واقعہ ہماری اسلام کی ہسٹری میں، مسلمانوں کی تاریخ میں کوئی ایسا بڑا واقعہ ہو، وہاں سے ہم اپنی تاریخ کو شروع کریں۔ تو میرے بھائیوں، کوئی بڑا واقعہ اس سے نہیں ہو، اس سے بڑا واقعہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا جس دن مکہ والوں نے محمد رسول اللہ کو مکہ سے نکالا تھا، اللہ کے رسول کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا اپنے ہی وطن کے لوگوں نے، اس سے بڑا واقعہ اسلامی تاریخ میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا، لہذا اس دن سے اسلامی تاریخ کو شروع کیا گیا جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کی، اس لیے ہم کہتے ہیں ہجری سال۔ اللہ کے رسول نے جس دن ہجرت کی تھی اس دن سے لے کر آج جہاں ہم بیٹھے ہیں 1442 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، ورنہ اگر اللہ کے رسول کے اس سے پہلے کے 53 سال اگر آپ ملائیں گے تو ہم 1442 میں نہیں ہوں گے بلکہ ہم 1500 میں پہنچ جائیں گے۔ تو ہجری سال اللہ کے رسول کی پیدائش سے شروع نہیں ہوتا، اللہ کے رسول کے مدینہ ہجرت کرنے سے شروع ہوتا ہے، لہٰذا اس کی طرف توجہ دیجیے میرے بھائی، اور بتائیے اپنے بچوں کو یہ تاریخ، یہ چھوٹی موٹی تاریخیں ہیں کہ اسلام کی تاریخ ہے، اپنے اولاد کو اس سے واقف کرائیے، انہیں اپنا ٹائم دیجیے، انہیں اپنا وقت دیجیے، اور وقت دے کر اس سے واقف کرائیے تاکہ میری اور آپ کی آنے والی نسلیں اسلامی تاریخ اور ہجری سال سے محفوظ رہیں، ورنہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہجری سال بھی ہوا کرتا تھا، لہٰذا اس کی طرف توجہ دیجیے۔ جہاں تک بات ہے تہذیب اور تمدن کی، کلچر کی، تو اسلامی کلچر ایک
ضرورت ہے, ہمیں اس کو زیادہ فروغ دینے کی ضرورت ہے, اپنی زندگی میں اس کو اپنانے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم کسی اور کلچر کی طرف ہماری نگاہ نہ اٹھے, ہمیں کسی اور کلچر کا سہارا نہ لینا پڑے. قرآن کریم کی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اللہ فرماتے ہیں ایمان والو, ان یہودیوں کو اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. بعضهم اولیاء بعض, یہ تو بعض کے آپس میں دوست ہیں بس. بلکہ یہود اور نصارہ کی اگر تاریخ آپ پڑھیں گے, یہودیوں کی اور نصارہ یعنی کہ عیسائیوں کی, یہ لوگ آپس میں خود ایک دوسرے کے دشمن ہیں. قرآن کریم کے پہلے پارے میں آپ پڑھیں گے, وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء, یہود کہتے ہیں نصارہ کوئی چیز نہیں ہے. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء, نصارہ کہتے ہیں یہود کوئی چیز نہیں. یہ ایک دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتے. جہاں بات آتی ہے اسلام کی اختلاف کرنے کی اور مسلمانوں کے خلاف جانے کی, تب جا کے یہ دونوں آپس میں دوست بن جاتے ہیں. اگر ان کا سامنے والا دشمن مسلمان ہے تو یہ دونوں آپس میں دوست بن جاتے ہیں, ورنہ یہ دونوں خود آپس میں ایک دوسرے کے دشمن. اللہ نے قرآن میں منع فرما دیا, ان کو آپس میں دوست بنانے کی ضرورت نہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنْهُمْ, اگر اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی ان میں سے کسی کے ساتھ دوستی کا معاملہ کرتا ہے تو وہ بھی اسی کے ساتھ شامل ہو جائے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, ظالم قوم کو اللہ تعالیٰ رہنمائی نہیں کرتے. آپ چاہتے ہیں کہ ہماری رہنمائی ہو, کوئی گائیڈ لائن ہو, کوئی ہمیں گائیڈ کرے اور ہم آگے بڑھے, تو آپ تو ظالم ہو. آپ تو اسلامی طور طریق کو پسند نہیں کرتے, اسلامی تہذیب و تمدن سے دور بھاگتے ہو, تو آپ ظالم ہوں گے. اور ایسے ظالم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ رہنمائی نہیں کیا کرتے. لہٰذا وقت کی قدر کیجیے اور اسلامی تہذیب و تمدن کو اپنی زندگی میں اپنائیے. میرے بھائی, آپ نے دیکھا کہ جس طریقے کی یہ وبا پھیلی ہوئی تھی, کتنے ایسے لوگ تھے جو ہم سب لوگوں کے بیچ میں رہتے تھے, اچانک وہ مر کے اللہ کے پاس چلے گئے. کسی کا بینک بیلنس کام نہیں ہے, چاہے وہ سونے کے تختوں پہ سوئے کرتے ہو, لیکن موت اجل وقت آ گیا, اللہ کے پاس جانا پڑا. کوئی کہہ نہیں سکتا ہے ان کا, کوئی کہہ نہیں سکتا ہے جو اس کی روح قبضہ کرنے کے لیے فرشتہ آتے اس کو یہ کہے کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے تاکہ میں صدقہ کر دوں, اپنے بچوں کو مال بانٹ دوں. کسی کو موقع نہیں ملتا. ایسا ہی ایک دن ہم سب کو بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. عقل مند انسان وہ ہے کہ جو دنیا کی زندگی کو صحیح معنی میں استعمال کرے, اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام پر اس کو چلائے. جیسے کہ 30ویں پارے میں آپ پڑھتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ نے اس میں زمانے کی قسم کھائی, والعصر زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر. اللہ فرماتے ہیں تمام انسان نقصان میں, تمام انسان ٹوٹے میں. ہاں, فائدے میں کون ہے؟ الا الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے, وتواصوا بالحق آپس میں ایک دوسروں کو حق بات کی وصیت کرتے ہیں, وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. 4 چیزیں بتائی, ایمان لانا, نیک اعمال کرنا, ایک دوسروں کو حق کی وصیت کرنا اور ایک دوسروں کو صبر کی تلقین کرنا. یہ جو 4 کام کرتے ہیں وہی انسان کامیاب ہے, ان کے علاوہ تمام انسان نقصان اور ٹوٹے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا. لہٰذا میرے بھائیوں, وقت کو غنیمت جانو اور کچھ اصول اپنی زندگی کے آپ کے خود کے اصول بنائیے جس کو آپ خود فالو کریں, جس کو آپ اپنی زندگی میں اپنائیں. ہمارے شاگرد ہیں ساؤتھ انڈیا کے, وہ جمعہ کے دن روزانہ فون کرتے کہ مولانا میں بیان کے بعد 5 منٹ اپنے مسلمانوں کو کچھ نہ کچھ چھوٹی, جس کو اقوال ضروری بولتے ہیں, انمول موتی کے طور پر, اقوال ضروری کے طور پر کچھ باتیں میں ان لوگوں کو بیان کر سکوں. آپ ہمیں بتائیے. میں کچھ نہ کچھ ان کو بتاتا رہتا ہوں. آج بھی میں نے انہیں بتائی. میں سوچا کہ وہ چیزیں آپ کو بھی بتا دوں. چنانچہ میں نے اس کو لکھا کہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہر انسان چاہتا ہے کہ میری لائف بیسٹ ہو, اچھی زندگی میں گزاروں. تو خوشگوار زندگی گزارنے کے 5 اصول ہوتے ہیں, اس کو اپنی زندگی میں اپنا لیجیے. ایک تو یہ کہ سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو, آپ کی اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. آپ کا رویہ لوگوں کے ساتھ, آپ کا بیہیویئر لوگوں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے. سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو, آپ کے ساتھ کبھی بھی برا نہیں ہوگا انشاءاللہ. دوسری چیز بتائی, اپنی اہمیت کو سمجھو. جب تک انسان
اپنے آپ سے پیار کرنے والے ہو گئے، اس وقت آپ کی جسمانی صحت محفوظ ہو جائے گی، آپ خود تندرست بن جائیں گے۔ کتنے نوجوان بھی نہیں کہہ سکتے، 12، 14، 15 سال کے بچے دن بدن نئے نئے شوق پال رہے۔ اب تک تو سگریٹ ہوا کرتی تھی، اور سگریٹ ایسے ہی دکھانے کے لیے، سگریٹ عام طور پر ایک نیا ریسرچ سامنے آیا تھا کہ 90% دنیا میں سگریٹ پینے والے لوگ جو ہیں وہ صرف دکھاوے کے طور پر پیتے، دوست پی رہا ہے تو میں بھی پیوں اس کو۔ اب تک تو یہ تھا، اب وہ چارج والے حکے آ گئے ہیں الگ الگ فلیور میں، تو الگ الگ فلیور میں وہ حکے استعمال کرتے ہیں اور اس کی دھوئیں اڑاتے ہیں، حالانکہ پتا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے دن بدن ان کے پھیپھڑے کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جس دن آپ اپنے آپ سے پیار کرنے والے ہو جائیں گے، اپنی ذات سے محبت کرنے والے ہو جائیں گے، تو دنیا کے بیکار کے شوق پالنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، لہٰذا اس کو بھی اپنائیے۔ تیسری چیز ہے ہمیشہ معاف کرنے کا اصول رکھیں۔ تکلیف اور غلطیاں کس سے نہیں ہوتی؟ انسان ہی سے ہوتی ہے۔ آج آپ کے سامنے والے آدمی سے اگر کوئی تکلیف ہو گئی ہے، معاف کرنے کا اصول بنائیے۔ اللہ کے وہ بندے بڑے پسند ہوتے ہیں کہ جو اپنی روٹین لائف میں لوگوں کو معافی کا اصول اپنائے ہوئے، لوگوں کے ساتھ معافی کا معاملہ کرتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور جب پیشی ہوگی، اللہ فرمائیں کہ دنیا میں اس کا طریقہ یہ تھا کہ لوگوں کو معاف کر دیا کرتا تھا۔ جب یہ بندہ ہو کے معاف کر سکتا ہے تو میں تو پروردگار ہوں، میں کیوں معاف نہ کروں؟ لہٰذا معافی کا اصول اپنائیے، چاہے آپ کے نیچے، آپ کے ہاتھ کے نیچے نوکر جا کر کام کرنے والے ہوں، آپ کے کاریگر ہوں، ان کے ساتھ ذرا معافی کا اصول اپنائیے، آپ زندگی میں ہمیشہ خوش رہیں۔ اور چوتھی چیز ہے ہمیشہ مثبت سوچ رکھیں، پازیٹیو تھنکنگ جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے۔ اپنی سوچ بدلیے۔ سوچ اگر آپ کی پازیٹیو ہوگی تو آپ کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا۔ نئے ڈاکٹروں کی ریسرچ کے مطابق جو لوگ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں، ڈپریشن کے مریض جو ہوتے ہیں، اس میں جو بھی ریزن رہا ہو، جو بھی وجوہات ہو، زیادہ تر ڈپریشن میں رہنے والے لوگوں کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ ان کی تھنکنگ نیگیٹو ہوتی، سوچ ان کی میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا، میں کاروبار شروع کروں گا تو کاروبار میں نقصان آ جائے گا۔ ارے بھائی دنیا کا اصول ہے، رسک تو لینا پڑے گا آپ کو۔ تو نیگیٹو تھنکنگ کو نہیں اپنانا ہے، پازیٹیو تھنکنگ اپنائیے۔ اپنی سوچ کو، جس کو سکاراتمک سوچ بولتے ہیں، وہ سوچ اپنانے کی ضرورت ہے۔ آپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا معاملہ ہوگا۔ اور پانچویں چیز ہے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ یہ خوشگوار زندگی گزارنے کے 5 اصول ہیں، اس کو اپنی زندگی میں اپنا لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلامی شریعت کے احکام اور اسلامی تہذیب و تمدن کو، اس کے طریقوں کو، اسلامی کلچر کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کو بھی اسلامی کلچر کے مطابق